الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا کیا۔ یوں سمجھ لے کہ یہ مہینہ مل جانا بخشش کا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بخشش و مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں۔ ہر لمحہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں برس رہی ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے کی قدر کریں، اور آج 18 رمضان المبارک ہے۔ 2 دن بعد آخری عشرہ یعنی عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اور اس عشرے میں ایک مبارک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے۔ یعنی اس رات میں عبادت کرنا یوں ہے جیسے 1000 مہینے تک آپ نے عبادت کی۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح برس رہی میرے دوستو۔ تو اس عشرے میں مسجد میں اعتکاف کے لیے بھی بیٹھتے ہیں، اور ہماری ماں بہنیں اپنے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو اسی کے تحت چند مسائل اور چند حدیث پاک میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ جب اعتکاف میں بیٹھیں تو اس کو مد نظر رکھیں۔ مسائل شرعیہ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کریں گے تو آپ کو اعتکاف کا فائدہ ہوگا، اور اگر شریعت کے خلاف کام کریں گے تو الٹا عذاب ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں 70 گنا زیادہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تو اسی طریقے سے اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا بھی بدلہ 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو سماعت کریں۔ تو وہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ وہ 21، 23، 25 اور 27، 29 یعنی راتیں، اور اس رات میں وہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نصیب کرے، اور اس رات میں جاگ کر آپ عبادت کریں، یعنی 21ویں شب کو، اور 23، 25، 27 اور 29 شب کو رات میں عبادت کریں۔ کسی نہ کسی شب میں اللہ تبارک تعالیٰ لیلۃ القدر عطا کرے گا، اور اگر آپ لیلۃ القدر پا گئے تو 1000 مہینوں کا ثواب آپ کے نام میں لکھا جائے گا۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اعتکاف ضرور کریں۔ اللہ اکبر، چونکہ اعتکاف کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ پہلے حدیث پاک آپ سماعت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، یعنی ایک رات اللہ کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے۔ یہ خندق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک خندق کی جو چوڑائی ہے، لمبائی ہے، وہ مشرق سے مغرب جتنے ہوتے ہیں اتنا ایک خندق کی لمبائی یا چوڑائی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی مشرق سے یعنی پورب سے پچھم تک جتنی دوری ہے اتنا دور ایک خندق کا، اور اس طریقے سے 3 خندق دور اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتا ہے جو ایک رات، اور جو 10 رات بیٹھے یعنی ایک۔ فرماتے ہیں کہ جو رمضان شریف میں اعتکاف اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، یعنی جو 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، ان کی فضیلت سنیں۔ اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، 2 حج، یعنی آج کے دور میں بڑی مشکل سے نمبر آتا ہے، اور پھر 5 سے 10 لاکھ روپے تک خرچ ہوتا ہے ایک حج میں، اور پھر قبول ہو نہ ہو اس کی بھی گارنٹی نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو رمضان شریف میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے 4 فائدے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو اعتکاف کرتا ہے اس کو 4 فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1، مثل ملائکہ ہو جاتا ہے، یعنی ملائکہ کی طرح، یعنی فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے وہ، اس لیے کہ جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو دنیا کی تمام چیزوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے، اور صرف اللہ کی توحید، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر،
نماز کی بات جب آتی ہے میرے دوستو، اللہ اکبر، اتنی برکتیں رحمتیں ہیں اس میں کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطاب تھا، یعنی حضور آخری خطاب فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو نماز کی پابندی اچھے طریقے سے کرے، پانچوں وقت با جماعت کے ساتھ، اور اسی حال میں اگر وہ مر گیا تو کل قیامت کے دن جب میدان محشر لگے گا اور پل صراط ہوگا تو پل صراط پہ بڑی مشکل سے لوگ گزریں گے، وہاں پہ ان نمازیوں کا حال یہ ہوگا کہ انبیاء اور شہداء کے ساتھ اللہ تعالیٰ گزار دے گا، یعنی بجلی کی طرح وہ پل صراط پار کر جائے۔ نمبر 3 یہ کہ وہ لیلۃ القدر پا جاتا ہے، یعنی ہر رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیلۃ القدر نصیب کرتا ہے، اور اس کی فضیلت میں بتا چکا ہوں کہ 1000 مہینوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ دنیا کی ہر چیز سے وہ الگ ہو جاتا ہے، یعنی صرف ذکر خدا اور ذکر رسول اللہ وہ اپنے زندگی کو 10 دن گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ اب چند شرائط اور اعتکاف کے مسائل کو سماعت کریں۔ شرائط اعتکاف یہ ہے کہ مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، یعنی عقل مند ہونا، اس میں بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرد کے لیے مسجد میں ہونا، یعنی مسجد میں ہی وہ اعتکاف کر سکتا ہے، مرد کوئی گھر میں نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے عورت کا گھر میں، یعنی گھر میں ہی کر سکتی ہے، مسجد میں ہی۔ اور پھر عورت کے لیے یہ ہے کہ شوہر کے اجازت سے ہو، یعنی بغیر شوہر کے اجازت وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ اچھا، اعتکاف کرنا میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف کیا کرتے تھے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اعتکاف کریں۔ اچھا، معتکف کے لیے کچھ مسائل یہ ہیں کہ سنت غسل، یعنی یوں ہی بغیر ضرورت کے غسل کرنا یا جمعے کے لیے غسل کرنا، ایسا غسل مسجد کے اندر جائز ہے، مسجد کے باہر نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے واجب غسل اگر ہے، فرض غسل ہے، جیسے صورت احتلام ہو گیا، تو اس کنڈیشن میں اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے نہانے کا تو باہر جا کر وہ غسل کر سکتا ہے۔ ضرورت کے تحت بات کرے گا، بغیر ضرورت کسی باہر والے سے بات نہیں کرنا ہے، بغیر ضرورت مسجد شریف سے باہر نکل کر بیٹھنا نہیں ہے، بغیر ضرورت موبائل سے بات نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ 3 دن میں مطلب جتنا زیادہ ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کرے اور مع تجوید و قرأت کی رعایت کے ساتھ، اور درود شریف کی کثرت کرے اور موبائل کی آفتوں سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اعتکاف کرنے کی اور رمضان المبارک کی تمام بہاریں لوٹنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔